آج جس کو ہم سارک ممالک کہتے ہیں، جس میں موجودہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ، سری لنکا اور افغانستان تک کے کم و بیش علاقے یہ ایک ہی فرما روا کے زیر اثر تھے، اور ویسا فرما روا جو 52 سال سے ہندوستان کا بلا شرکت غیر وہ مطلق العنان حکمران تھا، جس کو تاریخ اکبر دی گریٹ اور جلال الدین اکبر کہتے ہیں۔ تو اس کی خرافات میں اس نے ایک تو دعویٰ اجتہاد کیا، جو حاکم وقت اس نے کہا ذل الہی ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے، تو جو اللہ کے پاس آنا چاہے تو سائے میں آ کے بیٹھ جائے، لہٰذا جو کچھ حاکم وقت کہتا ہے وہی قانون ہے، وہی دستور ہے اور وہی حق ہے۔ پھر اس نے دوسرا یہ بھی تصور دیا کہ 1000 سال عمر خیریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ختم ہو چکی ہے، اب اگلے 1000 سال کے لیے میں دین پیش کروں گا۔ تو اس نے یہ مجدد الفسانی ہونے کا بھی اس نے از خود تاج اپنے سر پہ سجا لیا، اور اس نے ایک نیا دین اور مذہب بنایا جس میں باقاعدہ اس نے بیعت کرنا بھی شروع کر دیا، اور تمام جو علماء سو تھے اس وقت، جن میں ابو الفضل اور فیضی اور ملا مبارک ناگوری اور عبداللہ شوستری، شریف عاملی جیسے لوگ سر فہرست تھے، علم کی دنیا میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا اس وقت بظاہر۔ سواتی اور الہام اس نے بے نکت تفسیر لکھی، اس قدر یہ فیضی جو تھا اعلیٰ مرتبے پہ علمی اعتبار سے تھا، کیونکہ مجدد پاک جب جوانی کے دور میں ایک دفعہ اس کے پاس آگرہ گئے اور ملاقات کی، تو وہ تفسیر لکھتے لکھتے کہیں اڑ گیا، کیونکہ بے نکت من الف استعمال کیا ہے، با نہیں کیا، تا نہیں کیا، سا نہیں کیا، جیم نہیں، ہا کیا ہے، سین کیا ہے، دال کیا ہے، زال نہیں کیا، لام، یعنی جن میں نکتہ نہ ہو ایسے عربی کے الفاظ۔ تو اس نے مجدد صاحب کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ کوئی نکتہ آگے اڑ گیا ہے تو آگے کیا تفسیر ہو سکتی ہے بے نکت۔ آپ نے سیاق و سباق پڑھا، آیت پڑھی، اور بغیر کسی لائبریری کی مدد کے آپ نے متعدد صفحات جو ہیں وہ بے نکت تفسیر کے لکھ کے سامنے رکھ دیے، اور وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبا کے حیران رہ گیا کہ یہ نوجوان جو ہے اس قدر اس کا علمی رتبہ بلند ہے، عربی اور لغت اور علم تفسیر اور علم کلام اور علم حدیث اور جتنی اصولی کتابیں ہیں، کہ اس نے ایسی مدلل پرمغز اور سیاق و سباق کے مطابق تفسیر لکھی ہے کہ ایک حرف بھی آگے پیچھے کرنا ممکن نہیں۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ کو ایک محضر نامہ پیش کیا کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ بادشاہ وقت عالم ہے، عاقل ہے، عادل ہے، ذل سبحانی ہے۔ عالم سب سے بڑا عالم، عاقل سب سے زیادہ عقل رکھنے والا، عادل سپرلیٹو ڈگری سب سے زیادہ عدل کرنے والا، اور یہ اللہ کا سایہ ہے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ جلال الدین اکبر انگوٹھا لگاتا تھا، اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن فتوے دینے کی ساری جو ہے وہ چابی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ یہ ان کو کہتے علماء سو، جو اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنی سیادت اور قیادت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے وہ حاکم وقت کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ انہیں صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ ہماری کرسی ٹھیک رہنی چاہیے، ہمارے اقتدار کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا حلیہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، ساری دنیا جو ہے وہ تہس نہس ہوتی ہے تو ہوتی رہے، صرف میری کرسی کو ذرا سیف اینڈ ساؤنڈ رکھیں، اسے نہ بس چھیڑیں، مجھے بس یہ اس مسند پہ رہنے دیں، باقی مہنگائی ہوتی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، جو ہوتا ہے ہونے دو، مجھے چھوڑ کے ہر ایک کو رگڑ دو۔ تو
ایسے علماء سو ہر دور میں ہوئے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور کم و بیش ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ فتویٰ لکھ کے، اور صرف انہوں نے دستخط نہیں کیا، اپنے سارے حواریون سے بھی کرائے۔ سیدہ تعظیمی کو اس نے جائز قرار دیا، سرکاری جتنے خطوط پہ اس پہ لکھوایا اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کے بھی اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا مطلب، کہنے لگا میں اکبر ہوں۔ اللہ اور اکبر کو آپس میں جوڑ لیا محمد رسول اللہ کے بجائے، تو اس نے مخفی طور پر خدائی مسند پر بھی جا بٹھایا اپنے آپ کو۔ السلام علیکم کی بجائے جل جلالہ کا طریقہ، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوئی امیر ہو، غریب ہو، آقا ہو، گدا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، چاہے وہ مفتی ہند ہو، بلکہ ایک اور اصطلاح ہے مفتی کائنات۔ ہمارے اگر حج عمرے پہ آپ جائیں نا تو وہاں اکثر جو ہے وہ حجاج کرام جنہیں استنجا کرنے کے بھی پورے ارکان نہیں آتے، اس طرح وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں جیسے یہ مفتی کائنات، مدرسۃ الجہلاء کے سب سے بڑے شہنشاہ ہیں وہ۔ تو لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ تو یہ صورتحال جو ہے، تو انہوں نے سود اور جوئے کو باقاعدہ سرکاری طور پہ حلال کر دیا، شراب کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا، داڑھی رکھنے کو انتہائی مکروہ عمل قرار دیا۔ یہ غسل جنابت جو ہوتا ہے، کہا یہ کیسی احمقانہ سی نعوذ باللہ یہ قانون ہے کہ کون سا کوئی جسم پلید ہو گیا تو غسل جنابت غیر ضروری ہے۔ اور قانون نکاح اس نے بدل ڈالا کہ کوئی مسلمان مرد عورت کسی بھی ہندو سکھ دیگر مذہب والوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے شادیاں کر سکتا ہے۔ پریکٹیکلی اس نے خود ہندو رانیوں سے نکاح رچائے۔ پردے کو اس نے کہا یہ دقیانوسی قانون اس کو ختم کر دیا۔ زنا کرنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنائی گئی، ان کی سرپرستی کی گئی۔ یہ بچوں کے رسم ختنہ جو ہے اس کو بھی ظالمانہ قرار دیا گیا۔ میت کی بے حرمتی کرنا مختلف طریقوں سے، پھر مردوں کے لیے سونا اور ریشم اس نے حلال کر دیا۔ خنزیر اور کتوں کا احترام جو ہے قانونی طور پہ اس کو فرض کر دیا۔ اور رکشا باندھنا جو ہندوؤں کی ایک رسم ہے سفر پہ جانے کے لیے، اور دیگر جو وہ آپس میں بہن بھائیوں کے بندھن جو ہوتے ہیں، تو گنگا جل کو اس نے اشنان کرنے کو بہت ہی متبرک عمل قرار دیا۔ ہندو علوم سے انتہائی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مہابھارت جو مرا گھوڑا تھا اس کو نکلوا کے اس کی چھانٹ پھٹک کر کے اس کے فارسی میں تراجم کرائے، عربی سے نفرت کی تعلیم دی، زکوٰۃ کے فرمان کو منسوخ کر دیا، اسلام کی جگہ جگہ تحقیر کی، حضور کے معراج شریف کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا گیا کہ یہ کتنی دقیانوسی نعوذ باللہ بات، مقام نبوت کی اہانت کی اس نے، اسماء نبوی حضور کے جو اسماء مبارکہ ان سے وحشت کا اظہار کیا، اور ارکان اسلام کی توہین کرنا، استہزاء، نماز، اذان، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی توہین کی۔ تو گویا اسلام کی بے چارگی کی وہ صورتحال تھی کہ ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا یہ ایک سنگین ترین موڑ تھا جس پہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کام کرنا پڑا۔